وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، سورۃ المؤمنون قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے، اور اس کی میں نے آیت نمبر 8 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کا آغاز جن باتوں سے ہوا وہ ساری کی ساری باتیں 1 2 3 4 کر کے اہل ایمان کی علامتیں اور ان کی پہچان کے حوالے سے بتائی گئی ہیں، اور ان پہچانوں میں سے مومن کی اور صاحب ایمان کی ایک پہچان اس آیت نمبر 8 میں بیان کی گئی۔ یہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے حوالے سے اگر ہم غور کریں، اور آج کی مختصر ملاقات میں کچھ اشارات آپ کی خدمت پہ رکھوں گا، تو ہماری پوری زندگی اس آیت کی روشنی میں گزارنے کا طریقہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اللہ نے 2 لفظ استعمال فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن کون ہیں؟ مومن وہ ہیں والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی مومن اپنی امانت اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اب جب امانت کا ذکر کیا جائے تو ہمارے محدود ذہنوں میں ایک محدود معنی ہی آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے پاس کوئی مال رکھوایا ہے، کسی کو کچھ پیسے دیے ہیں، کوئی امانت کے طور پر چیز اسے عطا کی ہے، اور اگر وہ اس میں خیانت کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ وہ فوری طور پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے میرا مال واپس نہیں کیا، میری چیز واپس نہیں کی، یا اس کے اندر کوئی کمی بیشی کر دی ہے، کوئی خرابی پیدا کر دی ہے۔ اور ہم سیرت کے ابواب میں بھی اسی بات کو تلاش کرتے ہوئے یہ معنی محدود کر لیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو شب ہجرت سیدنا علی علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، اور فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ تم میرے بستر پہ آرام کرو گے، اور صبح اٹھنے کے بعد یہ امانتیں میں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، جس کی جو امانت ہے آپ نے ان کے حوالے کرنی ہے۔ اور وہ امانتیں یقیناً مال کی شکل میں تھی، اگرچہ اس میں بھی بہت ساری حکمتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بتایا گیا کہ جو آپ کو نکال رہے تھے وہ آپ کے دشمن تھے، انہوں نے آپ کے اصحاب کو قتل کیا تھا، آپ کے ساتھیوں کے مال پہ قبضہ کیا تھا، آپ کی عزت کو، بچوں کو نقصان پہنچایا تھا، اور اگر آپ ان کا مال اپنے ساتھ لے جاتے تو یقیناً یہ کہا جا سکتا تھا کہ عدلے کا بدلہ ہو گیا، یہ جائز ہے، دشمن ہے، دشمن نے ہمارا مال چھینا تو ہم ان کا مال لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مثال قائم کر کے ہمیں سمجھایا کہ اگر امانت دشمن کی بھی ہو تو اصل مومن وہ ہے جو دشمن کی امانت میں بھی خیانت نہیں کرتا، اور اس کا مال پورے طریقے سے اسے واپس کرتا ہے۔
لیکن سامعین گرامی، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں مال کو امانت قرار دیا، اس سے بھی بڑی بات کو اللہ نے جو امانت قرار دیا ہے وہ اللہ رب العزت کی تعلیم، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی تعلیم جو اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست انہیں عطا کی گئی، گویا کہ علم اور حکمت اور دانائی، اسے سب سے بڑی امانت قرار دیا ہے۔ کسی بھی شخص کے پاس اگر علم کا کچھ بھی حصہ ہے تو اسے اس علم میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ علم میں کون خیانت کر سکتا ہے، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے جو ذکر کروں گا تو پتہ چلے گا کہ آج کے دور کی امت کا ایک بڑا حصہ علم میں بھی پورے طریقے سے خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اتنا بڑا جرم جو مال کی خیانت سے بھی بڑا جرم ہے، اس میں لوگ مبتلا ہیں۔ اس میں اساتذہ، علماء، دانشور، مفتیان، رہنما، صحافی، وکلاء، جن جن کے پاس بھی کسی بھی نوعیت کا علم ہے، اگر وہ اس علم کا صحیح استعمال نہیں کر رہے یا اس علم کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں یا وہ پورا نہیں پیش کر رہے، تو یہ سب کی سب خیانت ہے، اور مومن علم کی خیانت نہیں کرتا۔ اس میں ہم کیسے خیانت سے بچیں؟ سب سے پہلی بات کہ جو شخص بھی علم حاصل کرتا ہے تو اسے پورا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور فوراً جو حاصل کرنے والا ہے اگر اس کا تذکرہ ہو تو علم دینے والے کا تذکرہ بھی ساتھ ہی جڑ جاتا ہے۔ طالب علم کی بات ہو تو استاد کی بات خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس موقع پر استاد کی پہلی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے اسے علم عطا کیا وہ پوری دیانت کے ساتھ اپنے طلبہ تک منتقل کرے، پورا علم عطا کرے۔ کچھ معلومات یا ان معلومات میں کمی بیشی کر کے اپنی مرضی کے مطابق اگر وہ پیش کرے گا تو وہ استاد خیانت کار ہوگا، وہ عالم خیانت کار ہوگا، وہ مفتی اور مرشد خیانت کار ہوگا، گویا کہ اس نے امانت نہیں بیان کی یا اس امانت کو پورا نہیں کیا۔ اس کو مزید کھول کے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان اور ہندوستان کی غالب اکثریت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو مانتی ہے اور اپنے آپ کو حنفی وہ کہتی ہے، لیکن سچے دل سے اور پوری دیانت کے ساتھ اپنے سے سوال کیا جائے، خود سے سوال کیا جائے، تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ اصل اسلام اور ایمان ہے، یا کسی امام، کسی فقیہ، کسی بڑے عالم کا دیا ہوا علم وہ امانت ہے یا وہ مکمل علم ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو اور آپ کسی سے اس کا جواب طلب کریں تو اس سے یہ کہیں کہ ہمیں حنفی مسلک کے مطابق بتایا جائے، کیونکہ ہم حنفی ہیں۔ یہ سوال ہی بذات خود اس علم میں خیانت کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور ہر اعتبار سے دلیل، منطق، لاجک، شریعت کا علم، اس کو بنیاد بناتے ہوئے اگر کوئی سوچے اور سوال کرے تو اسے فوراً پتہ چلے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بلند ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے کم و بیش 100 برس کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے شاگردوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو حنفی کہنا شروع کر دیا۔ امام مالک ان سے ذرا
قریب کے زمانے میں اور ان کے شاگردوں نے اپنے آپ کو مالکی کہنا شروع کر دیا۔ امام احمد ابن حنبل ان کے ذرا بعد کے زمانے میں اور ان کے شاگردوں نے اپنے آپ کو حنبلی کہنا شروع کر دیا۔ امام جعفر الصادق امام ابو حنیفہ کے زمانے کے عالم اور مفتی اور مرشد تھے، ان کے ساتھ محبت کرنے والوں نے اپنے آپ کو جعفری کہنا شروع کر دیا۔ کم و بیش یہ سارے علماء، یہ سارے امام، یہ سارے مفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے 100 برس کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو کیا یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ سیدنا امام علی علیہ السلام کیا وہ حنفی تھے، کیا وہ مالکی تھے، کیا وہ حنبلی تھے؟ کیونکہ یہ لوگ تو ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے۔ سیدنا علی کون تھے؟ جواب آئے گا کہ سیدنا علی محمدی تھے، مصطفی تھے، رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہو کر اللہ کے رسول سے علم براہ راست سیکھنے والے تھے۔ عمر کون تھے؟ کیا عمر حنفی تھے، مالکی یا جعفری یا حنبلی تھے؟ تو جواب آئے گا کہ عمر نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے۔ یعنی 100 برس کے عرصے میں جتنے بھی اصحاب تھے، جتنے بھی تابعین تھے، وہ سارے کے سارے کس سے علم حاصل کر رہے تھے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد کے جو علماء آئے ہیں وہ بھی اسی کتاب سے علم حاصل کرنے والے، رسول اللہ ہی سے تعلیم حاصل کرنے والے، لیکن محض اپنی شخصیت کی ایک پہچان اور اس شخصیت کے ساتھ ایک عقیدت اور احترام، اس کی وجہ سے ان کے ساتھیوں نے، ان کے شاگردوں نے، ان سے محبت رکھنے والوں نے اپنے آپ کو ان سے منسوب کرنا شروع کر دیا۔ یہ نسبت جائز ہے، غلط نہیں ہے، اس میں محبت کا، احترام کا ایک تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کسی بھی مسئلے کا اصل حل وہ ہے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ ان دونوں سورسز تک پہنچنے کے لیے ہم ان ائمہ کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، جواب تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ اہل علم کا کام ہے۔ جب اہل علم کا کام ہو تو پھر پوری دنیا میں ایک اصول ثابت ہو چکا، ہم سب اسے تسلیم کرتے ہیں، تو اہل علم کے سامنے وہ اصول ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس مسئلے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا پورا کا پورا بتایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پورا کا پورا بتایا جائے، اور پھر اس میں امام ابو حنیفہ کی رائے، امام مالک کی رائے، امام جعفر الصادق کی رائے، احمد ابن حنبل کی رائے، امام شافعی کی رائے وہ بھی بیان کر دی جائے کہ ان کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا مطلب یہ ہے، ان کی نظر میں اس کا مطلب یہ ہے، ان کی نظر میں اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے پورا علم۔ دنیا کے معاملات میں ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ بیمار ہوں، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی بیماری ہو، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر اپنا سیکھا ہوا علم اس کے مطابق آپ کو بتائے گا کہ جناب آپ کا یہ جو کڈنی کا مرض ہے، دل کا یہ مرض ہے، اور دماغ میں جو خرابی ہے، جو بھی جسم کی کوئی خرابی ہے، اس مرض کے بارے میں پوری دنیا میں مختلف جو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، اس میں یہ والا مقالہ، فلاں ڈاکٹر، فلاں سائنسدان، فلاں کا تجربہ یہ بتاتا ہے، اور اگر اس سے بہتر رائے آ جائے تو کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم تو پرانی رائے کو اختیار کریں گے، آج کی نئی رائے کو اختیار نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ جناب تحقیق ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے، اب تک اس کے بارے میں جو لیٹسٹ معلومات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس چیز کا علاج یوں کیا جا سکتا ہے،
اور ہم کہتے ہیں جناب لیٹسٹ علم کے مطابق اس کا علاج بتایا جائے۔ لیٹسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بنیاد سے ہٹ گیا ہے، وہ اپنی اصل سے ہٹ گیا ہے۔ میڈیکل کی اصل یقیناً انسانوں کے تجربات پر مشتمل ہے، لیکن اسلام کی اصل اللہ اور اس کے رسول پر مشتمل ہے۔ اس کے سمجھنے میں، اس کے فہم میں، اس کے بتانے میں، اور اس بتانے والے کے حوالے سے سمجھنے والے مختلف ہوتے رہے اور ہو سکتے ہیں اور ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ چونکہ اسلام آباد جیسے شہر میں رہنے والے ہیں، لیکن یہ عام افراد کے لیے بھی یہ بات سمجھنے کی ہے، ہم علمی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو اپنی ذات سے اوپر اٹھا کے جاننے کی کوشش کریں اور اپنے اس فہم کو آگے بڑھائیں۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، جس موقع پر فرمایا، جس طریقے سے وہ روایت کیا گیا، جس انداز میں اس کو بتایا گیا، یہ سب مختلف علماء کے سامنے آتا رہا اور وہ ان کے مطابق اپنے اپنے زمانے میں فیصلہ کرتے رہے۔ بعد کے آنے والے بھی تحقیق کے میدان میں کام کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا۔ آسان بات کیا ہے؟ آسان بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں کوئی مسئلہ ہو اور آپ اس کے جواب کی تلاش میں نکلیں، تو یہ نہ کہیں کہ مجھے فلاں مسلک کے مطابق بتایا جائے، یہ کہا جائے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بتایا جائے، اور ان جید علماء کی جو رائے ہے وہ بھی مجھے بتا دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر نہیں، عالم اسلام میں، پورے عالم اسلام میں، اسپین سے لے کر اور کاشغر تک، اور کاشغر سے لے کر بخارا اور سمرقند تک ابتدا میں جو شریعت کی کتابیں لکھی گئیں، ان کتابوں کی ترتیب یہی ہوتی تھی۔ مسئلہ ہے، اس کے نیچے قرآن کی آیت ہے، اس کے نیچے رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کے نیچے امام ابو حنیفہ کی رائے اور اس کا سبب، احمد ابن حنبل کی رائے اور اس کا سبب، امام شافعی کی رائے اور اس کا سبب۔ یہ ہے علمی طریقہ۔ ہم امت کو بھی جاہل بناتے ہیں اور خود بھی اسی جہالت پر زندگی بھر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر بہت بڑے بڑے بلنڈرز ہم سے ہو رہے تھے اور ہو رہے ہیں۔ دیکھیے سامعین گرامی، میں نے یہ جو بات کہی یہ محض ایک ذہنی عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا قرآنی طریقہ ہے، یہ زندگی گزارنے کا مصطفوی طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مسئلے کے بارے میں تعلیم دیتے، اصحاب گرامی وہ سیکھتے اور پھر آپس میں ڈسکشن کیا کرتے تھے، تبادلہ خیال کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے حوالے سے جس بات پر بھی اتفاق ہو جائے اس وقت کے مطابق وہ فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم یہ والا طریقہ اختیار کر لیں تو ہمارے پاکستان اور بر صغیر میں خاص طور پر ہمارے بے شمار وہ گھر جو ٹوٹ گئے، جس نے کسی معمولی سی غلطی پر طلاق کا راستہ اختیار کر لیا، وہ بے شمار گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے تھے۔ ہمارے بیت المال میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں وہ خرابیاں ختم ہو سکتی تھیں۔ مختلف مسائل میں علماء جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے رہے اور الجھ رہے ہیں، اور انہیں الجھانے کے لیے باقاعدہ پیسے دیے جا رہے ہیں، تیار کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس امت کو تقسیم کرنا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے تقسیم کرنے والے عمل کو پسند نہیں کرتا۔ یہ عمل فرعون کا عمل تھا۔ قرآن میں فرعون کے بارے میں جب کبھی آپ پڑھیں گے تو فرعون کے بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ وہ اپنی قوم میں مختلف قسم کے فرقے بناتا تھا، ہر ایک فرقے کو کوئی نہ کوئی بات سکھا کر دوسرے سے الجھانا اور دوسرے سے لڑانا، یہ اس کا کام ہوا کرتا تھا۔ تو امت میں جو فرقے بنائے، جو مسلک بنائے اور اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ انہیں الجھائے اور لڑوائے، حقیقت میں
وہ فرعون کے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے کہ امت کو متحد کیا جائے۔ ہم نے ذوالحج کے پیغام میں بھی یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جب حج کے لیے دنیا بھر کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور امام حرم کوئی بھی ہو، کسی زمانے کا ہو، سارے کے سارے حاجی اس امام کے پیچھے باجماعت ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں کسی نے ہاتھ سینے پہ باندھا ہوا ہے، کسی نے ذرا نیچے باندھا ہوا ہے، کسی نے ہاتھ چھوڑا ہوا ہے، سب لیکن ایک صف میں کھڑے ہو کر رکوع اور قیام اور سجدے ایک طریقے سے کرتے ہیں۔ چاہے تسبیحات میں کچھ فرق ہو جائے، لیکن امام کی اقتداء اور اس کی اطاعت اس بنیاد پر کی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جان بن کے اس دنیا میں جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے کوئی بھی پرانی فقہ کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں مسائل کی تشریح اسی طریقے سے کی جاتی ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں یہ خیانت جو علم کی امانت میں کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہاں فلاں کا فتویٰ یہ ہے لیکن ہمارا خیال یہ ہے، ہم یوں کہتے ہیں، ہم اور تم، یہ دین کی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، اور مشرق کا بھی ہے اور مغرب کا بھی ہے۔ اور یہ جملہ تو میں بارہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید پاکستان کے لیے نازل نہیں کیا تھا، ہندوستان کے لیے نازل نہیں کیا تھا، بر صغیر کے لیے یا ترکی کے لیے نازل نہیں کیا تھا۔ خود اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن ساری دنیا کے سب انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستانیوں کے رسول نہیں تھے، نہ ہیں، مصریوں کے رسول نہیں تھے، نہ ہیں، انڈونیشیا سے لے کر مصر تک اور مصر سے لے کر امریکہ تک تمام مسلمانوں کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ علمی خیانت ہے جس کا ارتکاب امت کر رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف شروع ہوا اور پھر بڑی بڑی باتیں اس میں شامل ہونا شروع ہو گئیں۔ اس اعتبار سے اساتذہ پورے پاکستان میں یونیورسٹیاں جتنی بھی ہیں کم و بیش ساری کی ساری، میں نے کئی بار اس کا ذکر کیا کرتا رہتا ہوں کہ 37 برس سے زیادہ عرصہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے گزر گیا، اور مختلف یونیورسٹیوں میں اب بھی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں کوئی ایک یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی شخص اکنامکس میں ماسٹر کرے یا پی ایچ ڈی کرے اور وہاں پر اس ادارے کا نصاب، اس استاد کا تحقیقی مقالہ اور استاد کی تعلیم یہ بتائے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نظر میں معیشت کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں۔ یہ نہیں بتایا جاتا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ اکنامکس کے فلاں اسکالر نے، فلاں بڑے تحقیقی پروفیسر نے مغرب میں یہ کہا تھا، روس میں یہ کہا گیا ہے، فرانس میں یہ تحقیق آئی ہے۔ اس کے حوالے سے تو بات ہوتی ہے، لیکن کوئی پروفیسر یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں بتاتا کہ اس نے جو پڑھا ہے وہاں نہیں بتایا گیا تھا، وہاں اسے یہ نہیں سکھایا گیا تھا کہ اسلامی معیشت کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، اس میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، یہ نہیں بتایا جاتا۔ لاء پڑھنے والے اگرچہ شریعت کا بھی علم حاصل کرتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن محض اپنی وکالت کو کچھ کلائنٹس کے حوالے سے اختیار کرنے کے لیے۔ مجھے کئی بار اسلام آباد کے، پنڈی کے اور بھی کئی شہروں میں بار کونسلز کے اجلاس اور اجتماعات سے بات کرنے کا موقع ملا۔ میں نے جب ان سے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے وکلاء کے لیے اور ججز کے لیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی کلائنٹ آئے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کلائنٹ کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کے بارے میں پہلے خود تحقیق کرو۔ اگر وہ ظالم ہے، اس نے کسی کا مال چرایا ہے، یا اس نے قبضہ کر رکھا ہے، یا اس نے قتل کر رکھا ہے اور وہ مجرم ہے، آپ کی تحقیق بتاتی ہے، تو آپ اسے اپنا کلائنٹ نہ بنائیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے
کہ خیانت کرنے والوں کے وکیل مت بنو، بالکل واضح آیت۔ تو کئی وکلاء دوستوں نے، ہمارے شاگردوں نے یہ کہا کہ جناب ہم تو جب آپ کلائنٹ کی بات کرتے ہیں تو ان سے ایک پیمان کرتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ سے ہم اتنی فیس لیں گے اور آپ کو عدالت میں سزا سے بچائیں گے، یہ ہمارا عہد ہوتا ہے، تو کیا ہم عہد کی پاسداری نہ کریں؟ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں یقیناً عہد کی پاسداری کرنی چاہیے، لیکن جتنے بھی عہد اور معاہدے ہوتے ہیں اس میں درجہ بندی تو ہوتی ہے نا۔ کیا پاکستان کا کوئی شخص، وکیل نہیں، پاکستان کا کوئی شخص کسی ایسے معاہدے کو قبول کر سکتا ہے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو، جو آئین پاکستان کی مخالفت میں ہو؟ فوراً ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کہے گی کہ آئین پاکستان کی تم نے مخالفت کی ہے، کیسے تم ایک دشمن سے معاہدہ کر سکتے ہو؟ معاہدہ بات نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ معاہدے میں درجہ بندی کے اعتبار سے آپ نے کس کو اہمیت دے رکھی ہے۔ کلائنٹ کے ساتھ معاہدہ آج ہوا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ وعدہ تو بچپن میں ہو چکا۔ جب میں نے قرآن پڑھا، آپ نے قرآن پڑھا اور ڈکلیئر کیا کہ میں مومن مسلمان ہوں اور میں کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہوں، تو آپ نے اللہ سے معاہدہ کر لیا کہ اللہ تیرے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی میں نہیں کروں گا۔ تو مجرم کی حمایت کرنے کے لیے کیسے کوئی وکیل عدالت میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ تو گویا اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ خیانت کار کی حمایت نہ کرو اور اس کی حمایت میں مت بولو، اور ہم اس خیانت کار کی حمایت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنی ذہانت منواتے ہیں کہ دیکھو ہم نے فلاں کو بچا لیا۔ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے فلاں مجرم کو بچا لیا، ٹھیک ہے بڑے ذہین ہو، لیکن ذرا اپنے آپ سے پوچھو قیامت کے روز تم اپنے آپ کو کیسے بچا سکو گے؟ اللہ کے حضور اس بڑی عدالت میں جب پیش کیے جاؤ گے اور وہاں فرشتے بتائیں گے کہ اس نے جان بوجھ کر ایک مجرم کو بچایا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا؟ کیا یہ سوال نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً کرنا چاہیے، اور یہ سوال مختلف اداروں کے ذمہ داران کو بھی کرنا چاہیے۔ میں یہ سوال آپ کی وساطت اور آپ کے وسیلے سے اسٹیٹ بینک کے سربراہ تک بھی پہنچاتا ہوں، سپریم کورٹ کے سربراہ تک بھی پہنچاتا ہوں، عسکری اداروں کے سربراہ تک بھی پہنچاتا ہوں۔ آپ تک تو پہنچ ہی رہا ہے، ان تک بھی پہنچے گا کہ اگر اسٹیٹ بینک کا سربراہ جب اس دنیا سے جائے گا تو قیامت میں اللہ کے حضور تو کھڑا ہوگا نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں کسی اور ملک میں فرار ہو جائے گا، وہاں تو فرار کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ پورے ملک کا بیت المال کا نصاب اور نظام تمہارے ہاتھ میں تھا، اسٹیٹ بینک کے تم سربراہ تھے، تم نے کیسے اس بات کی اجازت دی کہ 15% سود اس پر قرض لیا جا سکتا ہے، اور ہمارے پاس جتنا سرمایہ ہے اس پر لین دین 15 اور 16% سود پر ہو سکتا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ اس لیے ہر فرد کو تیار ہونا چاہیے۔ آخری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بات کو سمیٹتا ہوں، چھوٹا سا سوال۔ ہم سب یہ کہتے ہیں قرآن کی روح سے، شریعت کی روح سے، کہ خودکشی حرام ہے۔ آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے۔ کبھی پوچھا خودکشی کیوں حرام ہے؟ بھئی میری جان میں اس کا مالک ہوں، میرا جسم میں اس کا مالک ہوں، میں اسے کاٹوں، میں زہر دے دوں، میری مرضی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا جسم تمہارا نہیں، تمہاری جان تمہاری نہیں، یہ میری ہے، میں نے امانت کے طور پر تمہیں عطا کر رکھا ہے۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے، اگر میں اپنے جسم پر اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ لاگو نہیں کر سکتا، اپنی جان پر اپنی مرضی کا فیصلہ لاگو نہیں کر سکتا، تو پوری قوم کے لیے اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ پورے ملک کے لیے کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ سامعین گرامی، آپ کا اور میرا فیوچر اس بات کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا جو عہد ہے
اس کی پاسداری کے لیے تیار ہو جائیے، اور کوئی بھی شخص اس عہد کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے آواز اٹھائیے، سمجھائیے، بتائیے کہ آپ اپنے لیے بھی ہلاکت کا گڑھا کھود رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی پریشانی پیدا کر رہے ہیں۔ جب تک ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک حالات درست نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ قرآن مجید کو، رسول اللہ کی تعلیم کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے ہمت بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔